وہ بہت بے چین سی بیٹھی تھی، پاؤں اوپر صوفے پہ سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پہ پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اس اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے لوگوں کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پوچھ کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ وقتاً دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ عطائی نے کیوں بلوایا تھا؟ وہ بے چینی سے ان کے قریب آئی۔ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس روز آئے تھے، وہ نڈال سی کہتی صوفے پہ بیٹھی۔ ہاں، کیا ہوا انہیں؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے نزدیک بیٹھی۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت اندر تک ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا بزنس رکتا ہوا، اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سائمہ بھابھی بہت اپسیٹ تھیں، مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت نہیں خراب کرنی۔ وہ متحیر رہ گئی۔ چند روز قبل سنا تائی کا فقرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والوں کے اپنے گھروں میں پہ وہی اٹھی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ اتنی جلدی بدلے ملنے لگتے ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پہ موجود تھی۔ خیر، ارم کو کون سی کمی ہے رشتوں کی؟ فاطمہ بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی تھیں اور وہ صوفے پہ گر سی گئی۔ ٹی وی اسکرین پہ وہ اشتہار بھی ابھی تک رکا ہوا تھا، وہ بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ اب شاید ارم کے لیے کبھی کوئی رشتہ نہ آئے۔ آیا بھی تو یہی ہوگا جو اس دفعہ ہوا تھا، اور کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا کہ بات دبا جائے۔ کسی نے منہ پہ ساری بات کر دی تو خدایا وہ کدھر جائیں گی؟ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ وہ بے خیالی سے تکتی، سوچوں کی الجھنوں سے نکل کر ایک دم چونکی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ بجلی کا ایک کوندا سا اس کے ذہن میں لپکا تھا۔ او خدایا، یہ خیال سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کو لپکی۔ ارم، ارم! بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائیڈ پہ رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو، وہ تبھی رشتے والی بات یاد آئی۔ او آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا۔ خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی، مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارم، میری بات سنو، تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات میں ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنے ہیں میں۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، اور ہر سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارم،
ارم، ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے۔ سائبر کرائم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً بدکی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پتہ تو تب چلے گا جب ہم اس ویڈیو کو وہیں رہنے دیں۔ 4 دن سے میں سولی پہ لٹکی ہوں، اب اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ مگر ہم کسی کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامندی ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا۔ پی ٹی اے کو دروازہ بند کرو، میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر لیتی ہوں۔ اور ارم دوڑ کر دروازہ بند کرائی اور حیا نمبر ملانے لگی۔ پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس قسم کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس لے تو لیا، مگر اب وہ متذبذب بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا؟ اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تخصیص کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پہ بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بامشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، چمکتی اسکرین پہ انگریزی میں پرائیویٹ نمبر لکھا آ رہا تھا۔ ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا۔ اس کے موبائل پہ نام اور نمبر دونوں آتے تھے اور اسے نہیں یاد تھا کہ کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہوا ہو۔ اور عجیب بات تو یہ تھی کہ نمبر تو دوسرے ہی آ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبھے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب ذرا دیر پر خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلیمان۔ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی ہے۔ وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی اور سر درد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنر شرع اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن اور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ از اٹ رائٹ میم؟ وہ جو بخود سی سنتی جا رہی تھی بامشکل بول پائی۔ جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا روند گیا۔ احساس سے توہین سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اور اسے لگا منوبوجھ کے اوپر سے اتر گیا۔ اسے لگا کہ منوبوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے ہی والی ہے کہ وہ کہہ اٹھا، تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ مادام آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی، آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں، میں نہیں آ سکتی، وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔
इरम बेफिक्रमंदी से इसका चेहरा देखने लगी थी। फिर तो ये काम नहीं हो पाएगा, ऐसे स्टेप फ़ोन पे ही नहीं लिए जाते। इसे लगा वो महजूज मुस्कुरा रहा था। मगर मैं नहीं आ सकती। और वो कैसे आ सकती थी? किसी को पता चल जाता तो कितनी बदनामी होती। आपको आना पड़ेगा, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। नहीं नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज़। इसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। भाड़ में गया ये और इसका साइबर क्राइम सेल। अगर अब या ताया फुरकान को पता लग गया कि हम एक एजेंसी के हेडक्वार्टर्स गए हैं तो हमारी टांगें तोड़ देंगे वो। मैं तो पहले ही कह रही थी कि रिपोर्ट ना करो। प्राइवेट नंबर से फिर कॉल आने लगी थी। इसने झुंझलाकर फ़ोन ही ऑफ कर दिया। इस वीडियो से ज़्यादा मेजर अहमद ने इसे ब्लैकमेल किया है, ये ख्याल फिर पूरा दिन इसके जहन में गूंजता रहा। वो बहुत थकी हुई पासपोर्ट ऑफिस से निकली थी। इस्लामाबाद से पिंडी का इतना लंबा और रश भरी सड़क पे थका देने वाला सफ़र करके वो आज पासपोर्ट ऑफिस अपना पासपोर्ट उठाने आई थी। मगर यहाँ इल्म हुआ कि 14 जनवरी को ही पासपोर्ट मिल पाएगा और अभी 14 जनवरी में हफ्ता रहता था। कोई तकनीकी मसला था जिसके बाइस इस्लामाबाद वाले पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट का काम रुका हुआ था। तभी से पिंडी में अप्लाई करना पड़ा था। वापसी पे भी इतना ही रश था। कुछ शॉपिंग के बाद जब वो मरी रोड पे आई तो मगरिब छा रही थी। सड़क गाड़ियों से भरी पड़ी थी और गाड़ियों का ये सिला बहुत सुस्त रवि से बह रहा था। सिंगल पेज ने गाड़ी रोकी और शीशे खोल दिए। इसका जहन अभी तक पासपोर्ट में उलझा था। अगर 14 जनवरी को पासपोर्ट मिले तो भी वीज़ा लगते लगते बहुत देर हो जाएगी। अभी टिकट्स नहीं आए थे कि मगर कुछ अंदाज़ा तो था कि फरवरी के आगाज़ में इसे तुर्की जाना है। यानी कमोपेश 15 दिन इसको वीज़े के लिए मिलते और तुर्की का वीज़ा तो कभी 15 दिन में नहीं लग पाता। फिर वो इन्हीं सोचों में उलझी थी। यकायक कोई इसकी खुली खिड़की पे झुका। सोनू, क्या सोच रहे हो? वो बुरी तरह चौंकी और सर उठाकर देखा। वो वही था, डोली, चमचम करते हर लिबास में मलबूस, विग वाले बालों का जूड़ा और शौक मेकअप। नागवारी की एक लहर इसके चेहरे पर सिमट आई। इसे भूल गया कि कभी डॉली ने इस पे कोई एहसान किया था। हटो सामने से, वो झिड़क कर बोली थी। वो खुली खिड़की में कुछ यूँ हाथ रखे खड़ा था कि वो शीशा ऊंचा कर ही नहीं कर सकती थी। हटो सामने से, वो झिड़क कर बोली। लो जी बाजी, मैं तो सलाम दुआ करने आई थी और आप तो गुस्सा हो रही हो। इस रोज़ वाले सख्त तासुरात डोली के चेहरे पे नहीं थे, बल्कि इसके मेकअप से इस अटे चेहरे पे सादगी और मासूमियत थी, कराहियत भरी सादगी और मासूमियत। हटो सामने से, वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगी। इसे गुस्सा आने लगा था और बेबसी भी महसूस हो रही थी। कुछ बैद नहीं था कि वो कोई गलत हरकत कर डाले। हाय बाजी, डोली ऐसे बात करती हो? और आपकी तारीफ़ें कर कर के डोली ने मेरा सर खा लिया था। इसने आवाज़ पे गर्दन घुमाकर देखा तो फ्रंट सीट की खुली खिड़की पे एक और ख्वाजा सरहा हाथ रखे खड़ा था। डोली की सैरंगत की निस्बत इसका रंग ज़रा साफ था। चेहरे पे अलबत्ता इसने भी सूखे आटे की तरह फेस पाउडर थोप रखा था, मगर शौक सुर्ख रंग की कमीज़ की आस्तीनों से झलकते बाजुओं पे शायद वो कुछ लगाना भूल गया था। वो दोनों हाथ खिड़की की चौखट में दिए झुका खड़ा था। ये कौन हो तुम? हटो मेरी गाड़ी से। इसे ठंडे पसीने आने लगे थे। वह तन्हा थी और ट्रैफिक ब्लॉक, सामने कोई ट्रैफिक पुलिसमैन भी नज़र नहीं आ रहा था। यह जी मेरी बहन है पिंकी, बड़ा शौक था आपसे इसे मिलने का। एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी जी हमें आपसे। गेट लॉस्ट। इसने बाजू बढ़ाकर फ्रंट डोर का शीशा ऊंचा करना चाहा, मगर पिंकी ने अपना हाथ अंदर कर दिया। एकदम से इसकी कलाई सामने आई थी। हया ने देखा पिंकी की कलाई पे गुलाबी सुर्ख सा 1 इंच का कांटा बना था, जैसे जला हुआ हो, शायद बर्थ मार्क था। हटो, आई से गेट लॉस्ट। वो आलमे तैश में फ्रंट डोर का शीशा ऊपर करने लगी, मगर पिंकी ने इस पे हाथ रख दिए थे। शीशा ऊपर नहीं हो पा रहा था। बाजी, ऐसे तो ना करो पिंकी नाल, इसका हाथ जख्मी हो जाएगा जी। डोली ने पीछे से कहते हुए हाथ बढ़ाकर इसके कंधे पे रखा तो वो
त्योरा कर घूरी और ज़ोर से डोली को धक्का दिया। वो इस हमले के लिए तैयार न था, सो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटा। इसे चंद सेकंड मिल गए और इसने जल्दी जल्दी अपनी तरफ का शीशा चढ़ाया। अब तुम भी हटो इधर से, वरना कोई इकट्ठा कर लूँगी। वो बाजू बढ़ाकर पिंकी की तरफ वाला शीशा बंद करने लगी, मगर वो अड़ ही गया था। बाजी जी, मैं तो तानू डोली के दिल की बात बताने आई थी, और तुसा इस तरह कर रहे हो। ये जो डोली है ना, ये बड़ा पसंद करती है आपको, मगर इकरार नहीं करती। पिंकी मसनूई अंदाज में बन बन कर बोल रहा था। पीछे डोली बंद शीशा बजाने लगा था। शट अप एंड गेट लॉस्ट। वो पूरी कुव्वत से शीशा ऊपर चढ़ाने लगी। पिंकी की उंगलियां जो शीशे के किनारे से टिकी थी, साथ साथ ऊपर उठने लगी। बाजी जी, गल तो सुनो। डोली घूमकर पिंकी के साथ आ खड़ा हुआ था। इसी असना में इशारा खुल गया। गाड़ियां आगे बढ़ने लगी। हया की गाड़ी रुकी खड़ी थी। अकम में गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे, मगर दूर खड़ा पुलिसमैन खामोशी से तमाशा देखता रहा, मदद के लिए आगे न बढ़ा। डोली ने पिंकी के कंधे पे हाथ मारकर चलने का इशारा किया। पिंकी ने लम्हे भर को गर्दन मोड़कर डोली को देखा तो इसकी गिरफ्त शीशे पे जरा ढीली हुई। हया ने आलम तैश में फौरन शीशा ऊपर चढ़ाया। पिंकी ने चौंक कर देखा, फिर उंगलियां खींचनी चाहीं, मगर वो मुस्तकिल मिजाजी से शीशा ऊपर कस रही थी। पिंकी की उंगलियां फंस कर रह गई थीं। ओ जंड बाबा जी, पिंकी झुंझलाकर हाथ खींच रहा था, मगर उंगलियां निकल कर नहीं दे रही थीं। डोली ने गुस्से से शीशा बजाया, मगर हया तनफ्फुर से इन दोनों को देखते हुए बाजू लंबा किए शीशा आखिरी तक ले गई थी। अकम में गाड़ियों की कतार हॉर्न पे हॉर्न दे रही थी। कुछ गाड़ियां साथ से निकलने लगी थीं। दफ्तन पिंकी के दाएं हाथ की उंगली से खून की बूंद टपक कर शीशे पर लुढ़की तो इसे जैसे होश आया। एक झटके से इसने लीवर नीचे किया। शीशा 1 इंच नीचे गिरा। पिंकी ने गुस्से से इसे घूरते हुए हाथ बाहर खींचे। गाड़ी आगे भगाने से कबल इसने बहुत गौर से पिंकी के हाथों को देखा था। दाएं हाथ, जिसकी कलाई पर कांटे का जला हुआ निशान था, की शहादत की उंगली से खून निकला था, और बाकी दोनों हाथों की उंगलियों के ऊपर पोरों की कुदरती लकीर पे मोटी सी भूरी लकीर बन गई थी। यकीनन इसके साथ हाथ जख्मी हुए थे, मगर इसे परवाह नहीं थी। वह जन से गाड़ी आगे ले गई। फिर इसने बैक व्यूमर में देखा, वो दोनों ख्वाजा सरा बार बार मुड़कर से गुस्से से देखते सड़क पार कर रहे थे। डोली ने पिंकी का जख्मी हाथ थाम रखा था और गुस्से से पलटकर हया की दौड़ती दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कह रहा था। इसने सर झटक कर एक्सीलेटर पर जोर बढ़ा दिया। कम अज़ कम इतनी उम्मीद है इसे ज़रूर थी कि अब वो डोली इसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। हया जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, लॉन्च में बैठे सुलेमान साहब तेज़ी से इसकी तरफ बढ़े। इनके चेहरे पे गैज़ व गज़ब छाया था। दौड़ कर पीछे हटी, तभी पीछे कहीं फ़ोन की घंटी बजी। ये वीडियो तुम्हारी है, तुम मुजरे करती हो। रोहिल जो सोफे पे बैठा था एकदम उठा और बहुत सी सीडीज़ इसकी तरफ उछाली। वहाँ सब मौजूद थे, ताया फुरकान, दावर भाई, रोहिल सब, और एक तरफ इरम ज़मीन पे बैठी रो रही थी। दूर कहीं फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। नहीं नहीं, वो सारी हिलाते हुए खौफ से इनको कहना चाहती थी। इसका मुंह तो हिलता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो सब इसका खून लेने पे तुले थे। दफ्तान सुलेमान साहब आगे बढ़े और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पे दे मारा। बेहया, इसे थप्पड़ों से मारते हुए सुलेमान साहब कह रहे थे। इनके लाभ हिल रहे थे, मगर इन आवाज़ डोली की निकल रही थी। वो सुलेमान साहब नहीं, डोली बोल रही थी। डोली, पिंकी, बेहया, पिंकी की उंगलियां, फ़ोन की घंटी। वो एक झटके से उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था। इसने हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑन किया। जर्द सी रोशनी हर सू फैल गई। इसने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा छुआ। वो ठीक थी, सब ठीक था। किसी को कुछ इल्म नहीं हुआ था। वो सब एक भयानक ख्वाब था। ओ खुदाया, वो निढाल सी बैकग्राउंड के साथ पीछे जा लगी।
اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا، دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورے جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں، بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کا لنک۔ چند لمحے لگے تھے اسے ایک فیصلے پہ پہنچنے میں، اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرنس گیٹ پہ گاڑی بھیج دیں۔ 9 بجے شارپ۔ شیور۔ اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی کبھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری سی لی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ رہا میجر احمد تو اس سے وہ نبٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا۔ وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ سرخ لمبی اے لائن قمیض اور نیچے چوڑی دار پاجامہ، اوپر اسٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستین ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آئی تھی، اور کندھوں پہ براؤن چھوٹی سی سٹرولر نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پہ گر رہے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی، سرخ پڑتی ناک لیے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفتر اس نے بے چینی سے کلائی سے سویٹر کی آستین پیچھے ہٹائی اور گھڑی دیکھی۔ 9 بجے میں 1 منٹ تھا۔ اسی پل زن سے ایک کار اس کے سامنے آ رکی۔ سیاہ پرانی مرسڈیز اور کسی بت کی طرح سامنے سیدھ میں تکتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پہ اسے بٹھایا گیا۔ میز پہ فقط ایک ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں، ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی تھی۔ شاید وہ چھوٹا خالی کمرہ کسی بڑے کمرے کا حصہ تھا جس میں شیشے کی اسکرین لگا کر پارٹیشن کر دیا گیا تھا۔ اس نے ذرا غور سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ مکمل طور پر دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر فورسٹڈ کیا جاتا ہے۔ اس دھندلے شیشے کے پار ایک دھندلا سا منظر تھا۔ ہر شے اتنی مہم اور دھندلی تھی کہ وہ بامشکل ایک خاکہ بنا پا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا گیا تھا، اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ بس ایک دھندلا سا خاکہ سمجھ میں آتا تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا، اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا، بس ایک دھندلی سی آؤٹ لائن ہی بنی تھی۔ خاکی یونیفارم، سر پہ کیپ، ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا، میز پہ رکھی ہوئی کوئی چیز انگلیوں میں گھماتا وہ کس طرف دیکھ رہا تھا، وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ اس کا رخ تو سامنے حیا کی جانب ہی تھا، شاید دیکھ بھی اسی کو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھیں۔ واضح تھی تو بس ایک چیز، اس آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف ڈالے والے آدھے حصے پہ ایک بدنما سی کالک جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفتر وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا۔ غالباً فون کا ریسیور۔ ٹرن۔ ایک دم حیا کے سامنے میز پہ رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی۔ مسلسل فون بج رہا تھا۔ کیا وہ شخص اسے کال کر رہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم، مس حیا سلیمان، دس از میجر احمد۔ وہی بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان پہ رکھے یک ٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔
جس کے پار آدھے جلسے چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی، اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ پہ تمام سسٹم کھلا ہوا ہے، مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے یوں مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ وہ دیوار کے پار اس دھندلے منظر میں بیٹھے اس آفیسر کے سامنے بھی ایک لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا تو وہ میجر احمد تھا، مگر سامنے کیوں نہیں آتا تھا؟ اور شہر کے ایک ایک بندے میں سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولیے حیا، میں کلک کر دوں اور وہ رپورٹ سمجھیں وہ درج ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھی؟ فون کو جکڑا، اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کلک کر دیں، بامشکل وہ کہہ پائی۔ وہ شخص جھکا، شاید بٹن دبانے اور پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھا کر دیا۔ او تھینک یو میجر احمد۔ اس کا گلا روندنے لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی؟ تو آپ اتنی ڈر کیوں رہی تھیں؟ ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو تھی اور شادیوں پہ ڈانس کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے۔ کیوں؟ وہ در پہ سوالات کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیو سرکولیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ۔ کیا اچھا لگتا ہے ہماری ڈانس کی ویڈیو پرائے لوگ دیکھیں؟ مگر پرائے لوگ لائیو تو دیکھ سکتے ہیں۔ غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز، مووی میکر اور ڈی جے نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی تو پرائے مرد ہیں نا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پہ پریشان کیوں تھیں؟ چاہے مووی میکرز، ویٹر، ڈی جے دیکھیں یا انٹرنیٹ پہ موجود مرد، بات تو ایک ہی ہے۔ اور اگر آپ اس کو غلط سمجھتی ہیں تو آپ نے یہ کیا ہی کیوں؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، وہ ترشتی سے بولی تو چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ خیر، اس نے ایک گہری سانس لی۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھئے۔ آپ کے اس کی آواز میں اجنبیت در آئی تھی۔ کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں؟ میجر احمد، اس کے چہرے پہ تلخی رقم تھی۔ تبھی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو لا دے تو انہیں تھام لیجئے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈھلتی گئی۔ وہ ٹھہر سی گئی۔ دھندلی دیوار ابھی تک اس کے سامنے تھی۔ کون تھا اس پار؟ آپ سن رہی ہیں؟ ہوں۔ جی۔ وہ چونک کر سنبھلی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، ایک منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جی، پوچھئے۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے زوردار دھچکا لگا تھا۔ وہ گنگ سی بیٹھی پھٹی نگاہوں سے اسے دھندلی دیوار کو دیکھے گئی۔ بتائیے مس حیا۔ اس کے لب بھینچ گئے۔ حیرت اور شوق پہ غصہ غالب آ گیا۔ مس حیا نہیں، مسز حیا۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ بولتی وہ پرس تھام کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن کے نکاح کے بارے میں لا علم ہیں۔ وہ نکاح جو میرے کزن جان سکندر سے میرا بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ اوہ، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان نہیں آئی۔ جانتا ہوں۔ آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کار نامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا نا۔ ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ۔ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد، وہ چلائی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟
ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی وہ ویڈیوز، آپ بھلے اسے ٹی وی پہ چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ راہ جان سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے، اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے دوسری جانب سے اس کا سوگواریت بھرا کہکا سنا تھا۔ پھر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی پل دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر داخل ہوا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا، گویا اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھند کے پار آدھے سیاہ چہرے والا شخص میز پہ جھکا کچھ کر رہا تھا، شاید کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اس کی میز پہ کسی سرخ شیشے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کا گلدستے کی، شاید یہ اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی مرسڈیز کی پچھلی نشست پہ بیٹھی تو کھلے دروازے سے اسی سپاہی نے جھک کر ایک سرخ گلابوں کا بوکے سے تھمایا، گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول ان سفید گلابوں سے قطعاً مختلف تھے۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پہ دے مارو۔ اس نے بوکے واپس سپاہی کے بازو میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا۔ مرسڈیز زن سے آگے بڑھ گئی۔ حیا شام میں ارم بھاگتی ہوئی آئی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے۔ اس نے فرط جذبات سے تقریباً بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی جا کر حیا کو ہی جھنجھوڑ دیا تھا۔ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا۔ وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی ہوں شاید، مگر اچھا ہی ہوا۔ وہاں تمہاری ترکی کی کب فلائٹ ہے؟ پتہ نہیں، پہلے یہ پاسپورٹ تو ملے، پھر ہی ویزا ملے گا۔ اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی، کچھ اس کے تاثرات سے ہی ظاہر تھا۔ ارم جلدی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ پھر سے اپنی سوچوں میں الجھ گئی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جھلسا چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، وہ اس کی عجیب فلسفیانہ باتیں، جنت وغیرہ کا تذکرہ، پاس پرس کرتا، وہ پھر شادی کا سوال، او خدایا کیسا عجیب آدمی تھا وہ۔ اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید عالم طیش میں ہونے کے باعث سوال نہیں کر سکی تھی، آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک سر انجام دیا تھا نا؟ کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت اور شرمندگی؟ کیسا شرمناک کارنامہ؟ پھپھو کا خاندان واقعتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا تو کیا اس کی وجہ ان کی اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور تھی، کوئی ذلت آمیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا۔ اور انہوں نے کس نے؟ پھپھو، ان کے شوہر یا جہان سکندر نے؟ کیا گتھی تھی بھلا؟ مگر میجر احمد سے وہ استفسار کر نہیں سکتی تھی، نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا۔ پھر وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اسی نے بھیجے تھے۔ اسے اس کی سماجی جانے کا کیسے علم ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارا کو اس نے بتایا تھا اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا۔ مگر وہ گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پہ رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر بھی داخل ہو سکتا تھا اور اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی ایک لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے، آ رہی ہوں۔ اس نے تکیے پہ رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، سلیپرز پہنے اور باہر آئی۔ ابا، اس نے آہستگی سے انگلی کی پشت ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ حیا۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیڈ پہ سلیمان صاحب بیٹھے تھے، سوچ میں ڈوبے، متفکر، اس کے منتظر۔ ساتھ ایک طرف صوفے پہ فاطمہ بیگم موجود تھیں۔ ان کی خوبصورت آنکھیں سوگوار تھیں اور وہ باوقار سراپے پہ افسردگی چھائی تھی۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟
ہاں آؤ بیٹھو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے چلتی ہوئی آئی اور بیڈ کی پائنتی پہ ٹک گئی۔ سلیمان صاحب چند لمحے خاموش رہے، شاید وہ کوئی تومید سوچ رہے تھے، مگر حیا کو امید تھی کہ وہ بنا تومید کے ہی سیدھی بات کر ڈالیں گے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے گردن اٹھائی، وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لے لینی چاہیے۔ کوئی اس کے منہ پہ جا بک دے مارتا، کوئی اس کے منہ پہ چابک دے مارتا، تب بھی شاید اسے اتنا درد نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی، اور جتنے بیزار لوگ وہ لوگ ہم سے ہیں، یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ ان کے رویے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی تو اس کی آواز میں ٹوٹے خوابوں کا دکھ تھا۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ حیا، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا، اور میں کبھی تمہیں یہ نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو وقتاً لگتا ہے کہ اب میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں۔ وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے۔ اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے آخری کوشش کر لینے دیں پلیز۔ وہ خاموش ہو گئے، شاید کاہل ہو گئے تھے۔ ابا، آپ مجھے 5 ماہ کا وقت دیں۔ اگر اس کے آخر میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ وہ اٹھی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ وہ خبتی سی لڑکی اسے گلاس کے باہر ہی مل گئی تھی۔ وہ فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا۔ سنیں مس سلیمان، وہ جیسے فوراً اسے مخاطب کر رہی تھی۔ حیا نے کوفت سے پلٹ کر دیکھا، وہاں خدیجہ رانا کھڑی تھی، آنکھوں پہ بڑا سا چشمہ لگائے، بالوں کی اونچی پونی باندھے، سینے سے فائل لگائے۔ ڈی جے، جسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈز کہا کرتے تھے، اور وہ اس کی فرینڈ نہ تھی، نہ بننا چاہتی تھی۔ جی خدیجہ، بادل ناخواستہ اس نے ذرا مروت سے جواب دیا۔ آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا؟ دراصل میم، فرخندہ نے کہا ہے کہ ہم دونوں کو جلد از جلد ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہم نے سمانجی کو جوائن کرنا ہے، اور آج 13 تاریخ ہے۔ ہمارے پاس بس 15 دن ہیں، اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگا کرتا۔ وہ پریشانی سے تیز تیز بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا، اور ورنہ ابھی تک وہ ابا کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی۔ اوہ، تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل لازماً ٹرکش امبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹرکش امبیسی کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ امبیسی صبح 7 بجے ہی کھل جاتی ہے، اور وہاں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو وہ ہمیں اگلے دن پہ ڈال دیں گے۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ ہوں جی، اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی۔ آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا۔ خدیجہ اسے اپنے فون پہ نوٹ کرتی گئی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 تک آپ ڈپلومیٹک انکیلو تک پہنچ جائیے گا، میں وہیں ہوں گی۔ اس نے اچھا کہہ کر جان چھڑانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا بھی ویزا جائے۔ مس سلیمان، وہ ناک چڑھا کر یہ جتا گئی کہ آخر وہ بھی خدیجہ رانا ہے۔ کیا کمپنی ملی ہے مجھے، اف۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت ویزا وہ آخری چیز تھا جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی۔